الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو۔ اب دیکھیں آگے، جمع شعیرتن، شعیرتن کی جمع ہے، اے معالم دینی، معالم یہ معلم کی جمع ہے، دینی معالم دینی یعنی دین کی نشانیاں، علامات۔ بالصید فی الاحرامی، مطلب کیا ہوا؟ اے ایمان والو، تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو۔ شعائر اللہ، یہ شعیرتن کی جمع ہے۔ ترجمہ کیا ہوا؟ ترجمہ یہ ہوا اس کا، شعائر اللہ کا یعنی معالم دین اللہ، اللہ کے دین کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو۔ کس طریقے سے؟ بالصید فی الاحرام، شکار کر کے حالت احرام میں، یعنی احرام کی حالت میں ہو اور تم جو ہے شکار کرو، یہ بے ادبی ہے، یہ اللہ کی نشانی۔ اب فرماتا ہے رب، ولا الشہر الحرام، اور نہ ادب والے مہینے کی، نہ حرمت والے مہینے کی، یعنی حرمت والے مہینے کچھ مہینے ہیں، ان میں وہ مہینے جیسے کہ محرم الحرام ہے، رجب ہے، یہ محرم الحرام یہ ایسے مہینے ہیں کہ یہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کی مطلب جو ہے ادب کرتے تھے اور اس کی حرمت باقی تھی، اب بھی اسلام کے اندر بھی کچھ اس میں حرمت باقی رہی۔ تو فرماتے ہیں کہ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کی بے ادبی کرو، بے حرمتی کرو۔ کس طریقے سے؟ بالقتال فیہ، یعنی اس مہینے میں قتال کر کے، اس مہینے میں قتال کر کے بے حرمتی مت کرو۔ دیکھو اس میں جو فیہ جو ہے نا، یہ فیہ یہ متعلق ہے کس سے؟ لا تحلوا سے، یعنی اس مہینے کے اندر، یعنی شہر الحرام کے اندر قتال کر کے اس کی بے حرمتی مت کرو۔ لیکن اگر جہاد والی بات آتی ہے تو جہاد تو کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ولا الہدیہ، اور نہ ہدی کی، حد مطلب قربانی، کون سی قربانی؟ ما اہدی الی الحرام من النعم بالتعرض لہ، حد وہ قربانی ہوتی ہے کہ جس کو حرم کی طرف لے جایا جاتا ہے، من النعم جانور کو، یعنی وہ جانور ہوتا ہے جس کو حرم کی طرف قربانی کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ من النعم یہ ماں کا بیان ہے، یعنی وہ جانور ہوتا ہے، وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ جانور ہوتی ہے۔ نہیں مطلب یہ نکل کے آیا کہ حد وہ قربانی کا جانور ہے جو کس کی طرف لے جایا جاتا ہے؟ حرم کی طرف لے جایا جاتا ہے، تو اس کی بھی بے حرمتی مت کرو۔ کیا مطلب؟ بالتعرض لہ، یعنی اس سے تعرض کر کے، اس سے چھیڑ چھاڑ کر کے، یعنی کہ جیسے کہ اس کو پکڑ لیا جائے، جو اس زمانے میں کچھ جانور ہوتے تھے حرم کی طرف لے جائے جاتے تھے، حرم کی طرف قربانی کے لیے لے جائے جاتے، تو ان سے تعرض مت کرو، چھیڑ چھاڑ مت کرو۔
دراصل یہ ایک اس کا شان نزول یہ ہے، آپ صراط الجنان میں پڑھیں گے کہ کوئی تھا، ایک آدمی تھا جو حضور کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد میں وہ ایمان لایا اور پھر کیا ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا۔ تو ایک موقع پر سرکار اور سرکار کے صحابہ کرام جا رہے تھے، اور اسی درمیان میں وہ آدمی بھی جو ہے نا حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، حالت احرام میں تھا، اور اس کے بعد جانور تھے قربانی کے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے جانور لے گیا تھا، تو یہ ظلم کر کے گیا تھا، تو اس کے جانور لے لیں، لوٹ لیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ حالت احرام میں ہے اور قربانی کے جانور ہے، قربانی کے جانور کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، بالتعرض لہو، اس سے تعرض کر کے مطلب لوٹ وغیرہ کر کے۔ وَلَا الْقَلَائِدَ، اور نہ قلائد کی۔ قلائد دیکھو، قلائد سے وہ جانور مراد ہے جس کے گردن میں کیا کرتے تھے کہ حرم کے درخت کی لکڑی لٹکا دیتے تھے، اس کا قلادہ بنا دیتے، ہار بنا دیتے تھے، ہے نا۔ تو وہ جانور مراد ہے۔ اس جانور کو بھی کیا نہیں کرنا ہے، چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے۔ وَلَا الْقَلَائِدَ، اور نہ اس جانور کی کہ جس جانور کے گلے میں حرم کی لکڑی ڈال دی جاتی ہے، اس جانور کی بھی بے حرمتی مت کرو۔ قلائدہ جمع قلادہ، قلادہ کی جمع ہے۔ یہ کیا ہے یہ؟ وَهِيَ مَا كَانَ يُقَلَّدُ بِهِ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ لِيَأْمَلْ، کہ وہ جانور ہے کہ جس جانور کے حرم کی لکڑی لٹکا دی جاتی تھی، کیوں؟ لیا امن، تاکہ وہ محفوظ رہے، تاکہ وہ جانور کچھ اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ لکڑی، درخت کی لکڑی جو حرم کی درخت ہوتا تھا، اس لکڑی کو کاٹ کے تھوڑا سا ہار بنا کے ڈال دیا جاتا تھا، اس سے لوگ سمجھ لیتے کہ یہ حرم کا جانور ہے۔ وَلَا تَتَعَرَّضُوا لَهَا وَلَا لِأَصْحَابِهَا، تو تم ان جانوروں سے تعرض مت کرو، اور نہ ہی ان جانوروں کے مالکوں سے، نہ ہی ان کے، یعنی بتانے کا مقصد ہے یہ آیت جب نازل ہوئی اس آدمی کے حق میں کہ یہ جو جا رہا ہے جس نے زیادتی کی تھی، بولے ابھی کیا ہے، یہ حالت احرام میں ہے اور جانور ہیں اس کے پاس جو حرم کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، نہ اس سے بھی کچھ مت کہو اور جانوروں سے بھی کچھ مت کہو۔ سمجھ میں آگئی بات؟ وَلَا تُحِلُّوا آمِّينَ قَاصِدِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اور نہ بے حرمتی کرو آمین سے۔ آمین مطلب جو قصد کرنے والے، قاصدین جو قصد کرنے والے، بیت الحرام حرمت والے گھر کی، ادب والے گھر کی، ادب والے گھر کی، یعنی ادب والے گھر کو، یعنی بیت الحرام کی طرف جا رہا ہے آدمی، اس کا قصد کیے ہوئے ہے، تو اس سے بھی کیا نہ کرو، اس کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ اس طریقے سے بے ان تقاتلوہم، اس طور پر کہ تم ان سے کیا کرو، قتال کرو، تم ان سے قتال کرو، قتال کر کے ان کی بے حرمتی مت کرنا۔ یبتغون فضلا، کہ وہ فضل چاہتے ہیں، یعنی رزق چاہتے ہیں، میں ربہم، اپنے رب سے، بالتجارت، تجارت کر کے۔ کچھ لوگ ہوتے تھے جو حرم کی طرف جاتے تھے، بیت حرام کی طرف جاتے تھے اور وہاں تجارت کرتے، تو ان سے بھی کیا ہے، قتال کرنے کا حکم منع فرمایا کہ قتال مت کرنا ان سے بھی۔ ورضوانا منہ، اور اس کی رضا تلاش کرتے تھے، ورضوانا منہ یعنی رزق تلاش کرنے کے لیے جاتے تھے وہ، اور خوشنودی اللہ کی، ورضوانا منہ اللہ کی خوشنودی، بقصدہ بزعمہم الفاسد، یعنی اپنے زوم فاسد میں اس کا قصد کر کے، یعنی ان کا زوم فاسد تھا، ان کا یہ فاسد ارادہ تھا کہ یہ اللہ کی رضا ملے گی۔ اب مشرکوں کافروں کو کیا اللہ کی رضا ملے گی؟ کفر و شرک کر کے دو باتیں ہوتی تھی، ایک تو یہ کہ بھئی تجارت کر کے رزق ملے گا، دوسری بات اللہ کی رضا ملے گی۔ تو کیا کافروں اور مشرکوں کو اللہ کی رضا ملتی ہے؟ نہیں ملتی، تو انہیں بھی۔ وَهَذَا مَنْسُوخٌ بِآیَةِ بَرَاءَةٍ، اور یہ والی جو بات ہے نا، یہ آیت جو ہے برات کی آیت سے منسوخ ہے، اور وہ کون سی ہے؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ پہلے تو یہ حکم آ گیا
قرآن یہ ابھی آیت سے کیا پتہ چل رہا کہ مشرکین جب بیت حرام کی طرف جا رہے ہوں دو مقصد سے، رزق حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے زوم فاسد میں یہ آیت نازل ہوئی نا، تو ان کو قتل مت کرنا. لیکن یہ آیت منسوخ ہو گئی. کون سی؟ برات، سورہ برات جو ہے اس کی آیت سے. وہ آیت کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ تم مشرکین کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ. اس آیت سے کیا ہو گئی؟ یہ منسوخ ہو گئی بھائی. فَاسْتَادُوا، تو جب تم کیا فَاسْتَادُوا امر و اباحت وَإِذَا حَلَّلْتُمْ مِنَ الْأَحْرَامِ، اور جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ، جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ تو فَاسْتَادُوا، تو تم شکار کر لو. یعنی بتانا آپ نے پڑھا ہوگا مسئلہ کہ حالت احرام میں ابھی بتایا نا کہ جب غیر محل الصید وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار مت کرنا، شکار مت کرنا. تو اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ حالت احرام سے جب تم فارغ ہو جاؤ تو تم شکار کر سکتے ہو. حالت احرام میں خشکی کے جانور کو قتل کرنا، شکار کرنا یہ جائز نہیں ہے. البتہ سمندر کے جانور کو، بحری جانور کو یعنی مچھلی وغیرہ کا شکار کر سکتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں. اب یہاں یہ اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ جب تم حالت احرام سے فارغ ہو جاؤ، احرام کھول دو، تو اس کے بعد میں تم شکار کر سکتے ہو. فَاسْتَادُوا، تو تم شکار کر لو. کب؟ جب حالت احرام سے تم فارغ ہو جاؤ. امر و اباحت، یہ امر کیا ہے؟ مباح کا ہے. یہ امر اباحت ہے. یہ امر اباحت کے لیے ہیں. کس کے لیے ہیں؟ اباحت کے لیے. یعنی ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے. مطلب حالت احرام سے تم فارغ ہو جاؤ تو پھر کیا ہے؟ جائز ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ يَكْسِبَنَّكُمْ شَنَآنُ بِفَتْحِ النُّونِ وَالسُّكُونِهَا بُغْضٌ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، تمہیں نہ ابھارے ہیں، تمہیں نہ ابھارے. يَكْسِبَنَّكُمْ، تمہیں نہ ابھارے. شَنَآنُ، دشمنی، بِفَتْحِ النُّونِ، نون کے فتح کے ساتھ ہے اور اس کے سکون کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. دشمنی، قوم کی دشمنی. بغضن کے، بغض کے معنی میں دشمنی کے معنی میں کیا؟ کون؟ شنآنو، کہ قوم کی دشمنی تم کو نہ ابھارے. لِأَجْلِ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، نہ ابھارے قوم کی دشمنی تمہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا. نہ ابھارے کیا کرنے سے؟ ان تعتدوا، زیادتی کرنے سے. علیہم، ان پر، بالقتل وغیرہ، قتل وغیرہ کی زیادتی کرنے سے. مطلب آیت کا کیا ہو گیا؟ دیکھو میں بتا دوں، لِأَجْلِ نکال کر کے بتایا، لِأَجْلِ نکال کر کے بتایا. ان صدوکم عن المسجد الحرامی، یہ کیا ہے؟ مفعول لہو کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اتنی عبارت مفعول لہو ہے. ٹھیک ہے. یعنی تمہیں کسی قوم کی دشمنی نہ ابھارے زیادتی کرنے سے، یعنی زیادتی کرنے پر نہ ابھارے، اس وجہ سے کہ تم کو ان لوگوں نے مسجد حرام سے روکا، ہے نا. زیادتی کرنے پر، زیادتی کیسے کی جائے گی؟ علیہم بالقتل وغیرہ، ان پر قتل وغیرہ کر کے، ہے نا. قتل وغیرہ تم کرو. کسی نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی قوم نے روکا تھا مسجد حرام سے، تو اب حکم آ گیا کہ تم انہیں مت قتل کرو، اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا. تم زیادتی مت کرنا ہے، زیادتی ہو جائے گی. تم اگر قتل کرو گے تو زیادتی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. کیونکہ اب کیا ہے، وہ بیت حرام کی طرف جا رہے ہیں، وہ ارے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، اور تم انہیں قتل کرو گے تو یہ نیک کام کی طرف جا رہے ہیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، تو تم مدد کرو نیکی پر. بِفَعْلِ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، یعنی اس کام پر کہ جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اس پر مدد کرو. اللہ نے جس کام کا حکم دیا تو تم کسی کی مدد کرنا چاہو تو اس کام پر کرو. ٹھیک ہے. وَالتَّقْوَىٰ، تقوی پر.
یعنی کوئی تقوی اختیار کر گیا تو اس کی مدد کر دو تقوی اختیار کرنے میں۔ تقوی کیا ہے؟ بِتَرْکِ مَا نُهِیتُمْ عَنْهُ، یعنی اس چیز کا ترک کرنا جس سے تمہیں روکا گیا، جس سے تمہیں روکا گیا اس کو ترک کرنے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تو کسی کی اگر تم ہیلپ اور مدد کرنا ہے تو تقوی میں کرو، کوئی تقوی اختیار کر رہا، یا نیکی میں کرو اگر کوئی نیکی کر رہا ہے۔ نیکی کیا ہے؟ وہ نیکی وہی ہے جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا، اور تقوی کیا ہے؟ اس چیز کو چھوڑ دینے کا نام ہے جس چیز سے منع کیا گیا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، اور تم ہیلپ اور مدد نہ کرو، تعاونوا فی حذف احد التائین فی الاصل، اصل میں دو تا تھی، ایک کو حذف کر دیا گیا اس میں سے، تعاونوا تھا، دو تا تھی ہے نا۔ علی الاسم، مدد مت کرو گناہ پر، المعاصی، معاصی پر، یعنی معاصی پر گناہ مت کرو، ٹھیک ہے، معاصی پر گناہ مت کرو، والعدوانی، اور زیادتی پر، التعدی فی حدود اللہ، زیادتی جو اللہ کی حدود میں، یعنی جو اللہ کی حد سے بڑھتا ہے وہ یہ زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ کی حدوں سے بڑھنے والے انسان کی مدد مت کرو، اس زیادتی میں مدد مت کرو جو زیادتی کر رہا ہے۔ زیادتی کرنے میں مان لو کوئی جو ہے مثال کے طور پر زید ہندا کو کیا ہے طلاق دے کے بھی رکھ رہا ہے تو رکھنے میں مدد مت کرو، ٹھیک ہے؟ ارے آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، تو اللہ نے فرمایا کہ تم مدد مت کرو گناہ پر، المعاصی گناہ پر، والعدوانی، اور زیادتی پر، زیادتی التعدی فی حدود اللہ، یعنی اللہ کی حدود میں زیادتی کرنا، یعنی اللہ کی حدوں سے بڑھنا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، خافوا عقابہ، دیکھو عقابہ نکال کر کے بتایا کیا کہ واتقوا اللہ کا مفعول کیا ہے؟ وہ عقابہ ہے، کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب عقابہ، اللہ ہے اس کا مفعول، تو اللہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اللہ سے پہلے ایک مضاف محذوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو مطلب اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ کیسے ڈرو گے؟ بِأَن تُطِيعُوهُ، اس طور پر کہ تم اس کی اطاعت کرو، یعنی اطاعت کر کے تم جب ہی اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ اللہ کی اطاعت کرو گے جب ہی تم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ پاک سخت عذاب والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب دیتا ہے۔ لمن خالفہ، اس شخص کو جو اس کا مخالف ہے، جو اس کی مخالفت کرے اس کو اللہ پاک کیا دیتا؟ سخت عذاب دیتا ہے۔